بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کی شہادت۔ پیارے دوستوں، حضرت زید بن حارثہ اکیلے وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کا نام قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت زید کس طرح یمن سے غلام بن کر مکہ آئے اور پھر کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بن گئے۔ حضرت زید کے والد حارثہ قبیلہ بنی قزاعہ کے ایک عزت دار آدمی تھے۔ یہ قبیلہ یمن میں رہتا تھا۔ حضرت زید کی ماں سودا بنت ثعلبہ قبیلہ بنی معن سے تعلق رکھتی تھیں۔ حضرت زید کا چھوٹا سا خاندان ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ زید کے ماں باپ اسے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کی ماں تو ان پر جان نچھاور کرتی تھیں۔ ایک دن زید کی ماں نے حارثہ سے اپنے میکے جانے کی اجازت مانگی اور کہا، مجھے اپنے میکے گئے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا ہے، رشتہ داروں کی خیر خیریت کے لیے وہاں جانا چاہتی ہوں۔ حارثہ نے انہیں اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد زید کی ماں اپنے 8 سال کے بچے کو لے کر میکے کے لیے روانہ ہو گئیں۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھیں کہ قبیلہ بنو قین کے ڈاکوؤں نے ان پر دھاوا بول دیا اور حضرت زید کو اٹھا کر لے گئے اور غلام بنا کر مکے سے قریب عکاظ کے بازار میں بیچ دیا۔ حضرت زید کی خوش نصیبی دیکھیے کہ عکاظ کے بازار میں ان کو حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام نے 400 درہم میں خریدا اور مکہ لے آئے۔ جب حضرت خدیجہ کو خبر ہوئی کہ حکیم واپس آ گئے ہیں تو ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئیں۔ پھوپھی کو دیکھ کر حکیم نے کہا، یہ چند غلام میں عکاظ کے بازار سے خرید کر لایا ہوں، آپ ان میں سے جس کو چاہیں پسند کر لیں، میں اسے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں گا۔ حضرت خدیجہ نے ایک ایک کر کے سب غلاموں کو غور سے دیکھا۔ ان کی نگاہیں زید کے چہرے پر جا کر ٹک گئیں اور اسے دیر تک دیکھتی رہیں۔ حضرت خدیجہ نے بھانپ لیا کہ یہ بچہ ذہین اور سمجھدار ہے، اس لیے زید کو لے کر واپس گھر آ گئیں۔ اس واقعے کو کچھ ہی دن گزرے ہوں گے کہ حضرت خدیجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی۔ اس اہم موقع پر حضرت خدیجہ نے چاہا کہ اپنے شوہر کے لیے کوئی قیمتی تحفہ پیش کریں، اس لیے انہوں نے زید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس طرح زید سرور دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے، جس غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد جب حضرت زید نے آپ کے اخلاق دیکھے تو آپ کے دیوانے ہو گئے۔ حضرت زید نے دیکھا کہ حضور ان کے ساتھ غلاموں جیسا برتاؤ نہیں کرتے، نہ کبھی مارتے ہیں اور نہ کبھی برا بھلا کہتے ہیں۔ زید حضور کی خدمت میں آ کر بہت خوش تھے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ادھر زید کی ماں بیٹے کی جدائی میں آنسوؤں کے دریا بہا رہی تھی۔ وہ دن رات روتی رہتی تھی۔ اس کے دل کو کسی طرح قرار حاصل نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتی رہتی تھی کہ نامعلوم میرا بیٹا میرے دل کا ٹکڑا زندہ بھی ہے یا نہیں، اگر زندہ ہے تو نامعلوم کس حال میں ہوگا، ماں کی جدائی میں اس کا کیا حال ہوگا، یہ سوچ سوچ کر اس کا دل کڑتا تھا۔ زید کے باپ حارثہ کو بھی اپنے بیٹے کے گم ہو جانے کا بہت غم ہوا۔ وہ یمن کے ہر گاؤں میں زید کو ڈھونڈتے پھرتے، آنے جانے والے ہر آدمی سے زید کا پتہ معلوم کرتے اور اپنے بیٹے کی جدائی میں درد بھرے شعر پڑھتے جو سننے والوں کے دلوں کو چیرتے چلے جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے، میں زید کے غم میں آنسو بہاتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس حال میں ہے، وہ زندہ ہے کہ میں اس سے ملنے کی امید رکھوں
یا اسے موت آ گئی ہے۔ خدا کی قسم مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ میں حیران پریشان لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہوں، نہیں معلوم اسے آسمان نے اچک لیا یا زمین نگل گئی۔ سورج نکلتا ہے تو مجھے اس کی یاد آتی ہے، اور چھپتا ہے تو اس کا چہرہ میرے سامنے ہوتا ہے۔ جب تک میرا اونٹ تھک نہیں جائے گا میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈتا رہوں گا، یا پھر مجھے اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے موت آ جائے۔ ایک بار حج کے موسم میں زید کے قبیلے کے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آئے۔ وہ کعبے کا طواف کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک کی نظر زید پر پڑی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ارے یہ تو حارثہ کا بیٹا زید ہے۔ اس کے ساتھیوں نے بھی کہا، ہاں یہ تو واقعی حارثہ کا لڑکا ہے۔ وہ لوگ جلدی سے زید کے پاس آ گئے، خیر خیریت معلوم کی، اور زید کے ماں باپ کا حال بتایا کہ کس طرح تیری ماں اور تیرا باپ رات دن تیری جدائی میں آنسو بہاتے ہیں، اور کس طرح تیرے والد درد بھرے شعر پڑھتے ہیں۔ زید نے کہا، تم میرے خاندان والوں کو جا کر یہ پیغام دے دینا، اور کچھ شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، میں اگرچہ اپنی قوم سے دور ہوں مگر ان سے ملنے کا شوق مجھے بھی ہے۔ میں اللہ کے گھر کعبے کے پاس رہتا ہوں۔ میرے والد سے کہنا کہ میرے لیے آنسو نہ بہائیں، نہ غم کریں، اور نہ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں، کیونکہ میں ایک عزت دار خاندان میں رہ رہا ہوں۔ جب یہ لوگ واپس یمن گئے تو انہوں نے زید کے والد کو خبر دی۔ انہوں نے جھٹ پٹ اپنی سواری تیار کی، اپنے ساتھ بہت سارا مال لیا تاکہ اپنے بیٹے کے بدلے میں مال دے سکیں، اور اپنے بھائی کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے اور کہا، عبداللہ کے بیٹے، آپ لوگ اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں، قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور مجبوروں کی مدد کرتے ہیں۔ ہم آپ کے پاس اتنا مال لائے ہیں کہ جو ہمارے بیٹے کے بدلے میں کافی ہوگا۔ آپ ہمارے اوپر احسان فرمائیں اور ہمارے بیٹے کو قیمت لے کر چھوڑ دیں۔ ان کی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون ہے تمہارا بیٹا؟ وہ دونوں ایک ساتھ بولے، آپ کا غلام زید بن حارثہ۔ حضور نے فرمایا، اچھا تو تم لوگ زید کو لینے آئے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا، جی ہاں، ہم صرف اسی وجہ سے آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا، میں زید کو بلا کر پوچھتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو مجھے مال نہیں چاہیے، وہ تمہارے ساتھ جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو خدا کی قسم میں اس کی پسند کے خلاف نہیں جا سکتا۔ ان دونوں نے کہا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ حضور نے حضرت زید کو بلا کر پوچھا، تم ان لوگوں کو جانتے ہو؟ زید نے کہا، ہاں جانتا ہوں، یہ میرے والد حارثہ اور یہ میرے چچا کعب ہیں۔ پھر حضور نے زید سے کہا، زید، میں کون ہوں اور کیسا آدمی ہوں یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تم چاہو تو اپنے باپ اور چچا کے ساتھ چلے جاؤ، اور اگر چاہو تو میرے پاس رہ جاؤ۔ زید نے فوراً جواب دیا، میں آپ کے پاس رہوں گا۔ بیٹے کا جواب سن کر زید کے باپ نے کہا، تیرا بیڑا غرق ہو، کیا تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر غلام بن کر رہنا پسند کر رہا ہے؟ زید نے کہا، میں نے حضور کے اندر ایسی خوبیاں دیکھی ہیں کہ میں کبھی بھی ان سے جدا ہونا نہیں چاہتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زید اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کے پاس رہنا چاہتا ہے تو حضور کے دل میں زید کی محبت اور بڑھ گئی۔ آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کعبے کے پاس لے آئے اور حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے قریش کے لوگوں، گواہ رہنا، آج سے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث بنوں گا۔
یہ دیکھ کر زید کے باپ اور چچا کا جی خوش ہو گیا اور اپنے قبیلے لوٹ آئے۔ اس دن کے بعد سے زید بن حارثہ زید بن محمد بن گئے۔ لوگ اسی نام سے انہیں بلاتے رہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اللہ نے حکم اتارا، منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، اور اس طرح زید پھر سے زید بن حارثہ بن گئے۔ حضرت زید کو کیا معلوم تھا کہ جس وقت انہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا تھا، کتنی بڑی دولت ان کے حصے میں آئی تھی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ جس آقا کی غلامی کو انہوں نے اپنے خاندان اور قبیلے پر ترجیح دی ہے، وہ سارے انسانوں کے سردار اور تمام مخلوقات کے نبی اور رسول ہیں۔ انہوں نے تو یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اسلام کی عمارت میں وہ پہلی اینٹ کے طور پر کام آئیں گے۔ یہ تو صرف اور صرف اللہ کا فضل تھا، وہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے۔ اس واقعے کو زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور آپ کو نبی بنا دیا گیا۔ جو لوگ آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے ان میں ایک خوش نصیب حضرت زید بھی ہیں۔ حضرت زید پوری زندگی حضور کے ساتھ ایک وفادار غلام بن کر رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت زید سے بہت محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ لوگ زید کو حضور کا چہیتا کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت زید کی شہادت۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا تھا، اس لیے آپ نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خط بھیجے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ بصرہ کے حاکم کے پاس بھی آپ نے اپنے صحابی حضرت حارث بن عمیر کو خط لے کر بھیجا۔ جب وہ خط پہنچا کر واپس آ رہے تھے تو موتا نامی جگہ پر، جو کہ دمشق کے پاس ہے، ان کو وہاں کے حاکم شرجیل بن عمر نے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ حضور کو ان کے قتل ہونے کا بہت صدمہ ہوا اور آپ نے اس سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے لیے 3000 بہادروں کی ایک فوج تیار کی اور ان کا سردار اپنے محبوب حضرت زید بن حارثہ کو بنایا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا اگر زید شہید ہو جائیں تو فوج کی قیادت جعفر بن ابو طالب کریں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو لشکر کی کمان عبداللہ بن رواحہ سنبھالیں گے، لیکن اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان خود کسی کو اپنا امیر بنا لیں۔ اسلام کے مجاہدین کا یہ لشکر سن 8 ہجری میں مدینے سے چل کر موتا کے قریب پہنچ گیا۔ ادھر شرجیل کو پہلے سے معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، اس لیے اس نے روم کے بادشاہ ہرقل سے مدد مانگی۔ ہرقل 1,00,000 فوجیوں کے ساتھ مدد کے لیے آ گیا۔ عرب کے مشرک قبیلے بھی شرجیل کے ساتھ مل گئے۔ اس طرح شرجیل کے فوجیوں کی تعداد تقریباً 2,00,000 ہو گئی، جن کے مقابلے کے لیے صرف 3,000 مسلمان تھے۔ آخرکار موتا کے میدان میں دونوں فوجوں میں لڑائی ہوئی۔ مسلمان ایسی بہادری سے لڑے کہ رومی لشکر ان کی بہادری دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ مسلمان صرف 3,000 ہیں۔ حضرت زید بھی بڑی بہادری سے لڑے اور اس وقت تک لڑتے رہے جب تک جسم میں جان رہی۔ آپ زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے محبوب کی شہادت کی خبر ملی تو آپ کو بہت غم ہوا اور آپ حضرت زید کے گھر تشریف لے گئے۔ زید کی چھوٹی سی بچی روتی ہوئی آپ کی گود میں آ گئی۔ اس بچی کو روتے دیکھ کر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اللہ تعالی حضرت زید سے راضی ہو۔ دوستوں،
واقعہ اگر پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ بھی کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔